بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ورزش کے ساتھ متوازن غذا ضروری ہے، ورنہ وزن کم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کم کھانے سے وزن کم نہیں ہوتا بلکہ جسم میں چربی بڑھ سکتی ہے۔ البتہ زیادہ پانی پینا وزن کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ پسینہ آنا ہمیشہ جسم سے چربی پگھلنے کی علامت نہیں ہے۔ جوڑوں کی آوازیں عام طور پر ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں، فکر کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات کی سخت تکلیف برداشت فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ہائے ابا کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کچھ تکلیف نہیں رہے گی، بے شک آج تیرے باپ پر وہ اٹل چیز اتری ہے، یعنی موت، جو قیامت تک کبھی کسی سے ٹلنے والی نہیں۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والا وٹامن ڈی انسان کی مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے اور اچھی دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اہم ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤ، ورنہ دمہ اور متلی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ غسل خانے اور باتھ روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر بوڑھے دکھائی دینے لگو تو روزانہ صبح بھگوئی ہوئی 2 انجیر کھاؤ اور چھوٹی مکھی کا شہد استعمال کرو، دوبارہ جوان دکھائی دینے لگو گے۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسبگول دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ خارش کا مسئلہ زیادہ ہو تو بڑے گوشت اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سیب کا سرکہ ملا کر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ لوگ بیگن کا سالن کھایا کریں۔ بیگن بلغم خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور یہ دل کو تقویت دیتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ عاجزی اختیار کریں اور یہ مت سمجھیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ آپ خاک ہیں اور خاک ہی میں لوٹ جائیں گے۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ انجیر کھانسی سے بچاتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ جسم میں کولیسٹرول بڑھنے کا مسئلہ ہو پکوڑے بناتے وقت اس میں سوڈا استعمال نہ کرو، ورنہ بلڈ پریشر بڑھ کر لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ محسوس کرنے لگو تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیندیں اڑا دیں گی۔ محسوس نہ کرو تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری، رونے لگو تو سوئی چبھنے پر بھی قیامت اٹھا دے۔ برداشت کرنے پر آئے تو سر پر پہاڑ اٹھا کر چل دے، انسان کی ہمت پر منحصر ہے سب۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں اور باوضو ہو کر سو جائیں، اس طرح برے خواب نہیں آتے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچھ فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے
گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ناریل کا پانی پینے اور کچا ناریل کھا لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ اور میٹھا سوڈا ہم وزن لے کر صفو بنا لو اور پھر برش یا ہاتھ کے ساتھ دانت پر اچھی طرح ملے۔ یہ دانتوں کا خون صاف کرتا ہے، دانتوں کی میل اور پیلا پن کو بھی دور کرتا ہے اور مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کھیرا بطور سلاد چند دن کھا لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو چیزیں ظاہر اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی خواہش چھوڑ دیں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہیں کہ نہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گی اور نہ ہی تو ان کے لیے باقی رہے گا۔ بازاری مشروبات کے زیادہ استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اس وقت خوف دلایا گیا ہوں جس وقت کوئی بھی نہیں ڈرایا گیا، اور اس قدر ستایا گیا ہوں کہ کوئی شخص بھی نہیں ستایا گیا۔ مجھے 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اس تھوڑی سی مقدار کے جو بلال کے بغل میں چھپی ہوئی تھی۔ اپنے بھائیوں سے بگاڑ کرنا غلط رائے قائم کرنے کی دلیل ہے۔ بے شک تیری رائے تمام امور کا احاطہ نہیں کر سکتی، پس جو کام سب سے ضروری ہو پہلے اس کی تدبیر کر۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگا لیں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ جو شخص پیٹ بھر کر کھایا کرے اس کی فکر اور رائے کس طرح سے ہی صاف ہو سکتی ہے۔ باریک دانتوں والی خاتون نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی علامت ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ نہار منہ فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھٹنوں اور ٹانگوں میں فولادی طاقت چاہتے ہو تو گھٹنوں اور ٹانگوں پر زیتون کے تیل کا مساج یا پھر ہلدی میں چند قطرے زیتون کا تیل ملا کر مساج کرنے سے گھٹنوں میں فولادی طاقت آ جائے گی۔ سبز الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ شہد، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں۔ چند دن میں گردے کی پتھری تحلیل ہو کر نکلنے لگ جائے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر کھائیں، یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے موٹاپا ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل نہار منہ کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو سیب کھائیں، اس سے دل کو راحت ملے گی اور یہ گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کے اعمال
اور نیکیوں میں سے اس کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہے: علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، نیک اور صالح اولاد جو چھوڑ گیا، وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا ہو، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکالا ہو، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ رات کو سوتے وقت روغن بادام اور دیسی گھی 2 چمچ آدھا کپ دودھ میں ملا کر چند روز تک استعمال کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ انگور کے پتے 20 گرام پانی میں پیس کر چھان لیں، اس میں 1 گرام نمک ملا کر استعمال کریں، گردوں کا درد ختم ہونے لگے گا۔ دیہی کی بالائی لے کر سر کے اگلے حصے کی مالش کریں، یہ نیند لانے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ خشک دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں اور اس کو روزانہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی مقدار استعمال کریں، معدے کی جلن اور تذابیت ختم ہو جائے گی۔ باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی اور بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر میں بہتری آتی ہے۔ آم کے سبز پتے چند دن کچھ دیر کے لیے چبانے سے دانت ہلنا اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے بھید کو محفوظ رکھنا امانت اور اسے مشہور کر دینا خیانت ہے، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، معدے کی گرمی بھی دور ہوتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرو، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تذابیت کر سکتا ہے۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ اور ذہن کو خیالات سے فارغ کر کے کچھ دیر آرام کرو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوکھا پودینہ کھا لیا کرو۔ کمزور بدن کو موٹا بنانے کے لیے بکری کا کچا دودھ یا اس میں پانی ملا کر پینا مفید ہے۔ 2 سے 3 دن استعمال کریں، فائدہ ہوگا۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کے نشان بھی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت ایک سیب مریض کو کھلا دیں اور بعد میں پانی نہ پینے دیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ خشک پودینہ اور چینی ہم وزن مکس کر لیں اور 1 چمچ بوقت ٹانک درد استعمال کریں، فوری آرام ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے بعض پریشانیاں دور فرما دے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو آخرت میں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، فوری آرام ملے گا اور داغ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کھا لیا کرو، اس سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔
مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کھجور کے رس پی لیا کرو۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ چست اور توانا رہیں اور بڑھاپے میں بھی ٹانگوں میں مضبوطی برقرار رہے تو دہی کا استعمال ضرور کریں اور ناشتے میں چند دانے اخروٹ اور بادام کھائیں۔ جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ اگر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے تو یوگا کیا کریں اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کریں۔ روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ پتلا اور اسمارٹ ہونا چاہتے ہو تو 2 دانے بادام نہار منہ اور 2 گلاس نیم گرم پانی پی لو۔ مہینے کے اندر اندر واضح فرق محسوس ہوگا۔ جو اپنے گھر کے ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ موٹاپا انسان کی خوبصورتی کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک قطرہ زیتون کا ناک میں ڈال کر سو جایا کرو، موٹاپا بھی کم ہو جائے گا اور بیماریوں سے بھی شفا ملے گی۔ سفید نمک کھانوں میں کم سے کم استعمال کرو۔ زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔